الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہے میری درود پاک کی فضیلت پر۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو چلو آؤ ہم سب مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود شریف کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی آئیں گی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی اور یہ تیرا درود شریف جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے ملائکہ ہیں جو ذکر کی محفل تلاش کرتے رہتے ہیں، جب کسی ذاکرین کی محفل پر پہنچتے ہیں تو انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں اور پھر اپنے پیغام رساں کو رب العزت اللہ پاک کی طرف بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہم تیرے بندوں کی طرف سے آئے ہیں جو تیری نعمتوں کا اظہار کر رہے تھے، تیری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہے تھے اور تجھ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، انہیں میری رحمت کی وسیع چادر میں ڈانپ دو۔ فرشتے کہتے ہیں، یا رب العالمین، ان میں سے ایک ایسا شخص جو مجلس کے آخر میں آیا ہے، اللہ پاک فرمائے گا اسے بھی میری رحمت میں ڈانپ دو، وہ بھی انہی کا ہم نشین ہے، کیونکہ ان کی ہم نشینی کرنے کا بدبخت نہیں ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود شریف پڑھے اور اللہ ان پر رحمتیں نازل فرمائے۔ کیا پسند تھی اور کیا رحمت تھی، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت مجھ پر درود شریف پڑھے اور میرا رب ان پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اگر درود شریف کے ساتھ ساتھ سلام بھی ہو تو کیا بات ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، درود شریف پڑھنے سے تو ثواب ملتا ہے، درود شریف پڑھنے سے تو ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے پیاروں، غور کیجئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب آ جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وعلیکم السلام کے الفاظ آگے تو اور کیا چاہیے ہمیں۔ اسی لیے کثرت کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی گلی یا بازار میں گزرتے ہیں، اگر کوئی لڑکا یا جوان یا کوئی بھی آپ کو روزانہ سلام کرے تو ایک دن تو آپ ضرور پوچھو گے کہ یہ کون ہے کہ روز ہی سلام کرتا ہے، یہ کون ہے آپ اس سے بھی پوچھو گے جو آپ کو سلام کرتا ہو، آپ کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کتنے اچھے ہو۔ اسی طرح ایک دن انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضرور پوچھیں گے
یہ کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، اور یہ روز ہی مجھے سلام کرتا ہے۔ تو پھر اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کریں، درود و سلام کے تحفے پیش کیا کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ وصال کر جائیں گے تو تب بھی یہ عمل جاری رکھیں۔ میرے پیاروں، اس بات پر غور کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جائیں گے تو تب بھی ہم یہ عمل جاری رکھیں۔ تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اس لیے جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو اور سلام پڑھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ کوئی مجھ پر درود شریف پڑھے اور پھر رب اس پر رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں چوتھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھوں گا، باقی جو 3 حصے ہیں وہ دوسرے وظائف کر لوں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر تم درود شریف کی مقدار کو بڑھا دو تو بہت اچھا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ میرے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا اور آدھا وقت باقی وظائف کروں گا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر درود شریف کو زیادہ مقدار میں بڑھا دو تو اچھا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 حصے درود شریف اور 1 حصہ وظائف کروں گا۔ تو فرمایا بہت ہی اچھا، لیکن اگر تم درود شریف کی مقدار بڑھا دو تو بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ہی پڑھوں گا سارا وقت۔ میرے پیاروں، اب توجہ کیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیے، تو اس سے ہمارا ہی بھلا ہے، اس سے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پر رب کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا واحد ذریعہ درود شریف ہے، اور کون سا ایسا مومن ہوگا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق نہ ہو۔ کثرت درود شریف کی برکت ہی یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک نصیب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک نصیب ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو 1 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجے بھی بلند کر دیتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پیاروں، آپ غور کیجئے کہ درود شریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم پڑھ رہے ہیں اور کام ہمارے ہو رہے ہیں اور گناہ ہمارے معاف ہو رہے ہیں۔
رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، درجے ہمارے بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ جوشی پڑھنے سے انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دکھ مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ جوشی زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے، انسان کو راحت بخشتا ہے۔ وظیفہ سرور انگیز ہے، یہ وظیفہ ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دکھوں کا مداوع ہوگا۔ یہ درود شریف ہی کی برکات ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار 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 حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے، تو میرے پیاروں سوچئے کہ کتنا بڑا رحمتوں کا ذخیرہ اس کے ارد گرد پھیل جائے گا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے، میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ شفاعت رسول کا ذریعہ درود شریف ہے، کیونکہ ہمارا آسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، اور وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کی کام بنے گا۔ وہ نصیب کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کثرت درود شریف سے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت درود شریف پڑھنے سے، جو ہم کثرت سے پڑھیں گے، ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرنا ہی درود شریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمانا یہ درود ہے۔ درود پاک بہت بڑا سہارا ہے اور خزانہ ہے رحمتوں کا۔ عمل نیت کا محتاج ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں، اور اس مبارک نیت میں بھی شامل ہونے کی دعوت سب کو دیجیے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ درود شریف عمل الہی ہے، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے، افضل ترین عمل ہے، نجات کا ذریعہ ہے، دونوں جہان کی بڑائی کا ضامن ہے، عذاب قبر سے حفاظت کرتا ہے، گناہوں کا کفارہ کرتا ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے۔ اگر آسمانوں سے آگ اور پتھر برسنے لگے اور زمین فتنہ و فساد کا لاوا ابلنے لگے تو دو ہی لوگ محفوظ رہیں گے، ایک وہ جس کا دل مسجد و نماز میں لگا ہوگا، اور دوسرا جو درود شریف پڑھتا ہوگا۔ پیارے دوستو، درود شریف واحد ذریعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اکرم میں رہنے کا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ بھیجا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ یعنی یہ ایک مسلمان کے بخیل ہونے کی انتہا ہے کہ اس کے سامنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے، چونکہ اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، اور خاص طور سے ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے،
اتنے کسی کے اوپر بھی احسانات نہیں ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود شریف پڑھ کر راستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ میرے پیارو، درود پاک پڑھنا وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ درود شریف کے ایسے فضائل ہیں کہ جس کے پڑھنے سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پیارو، درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک کے پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے خوف سے نجات پا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ ابو داؤد اور حسن بن احمد کے یہ الفاظ ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کے کفارے کے لیے استغفار عطا کیا ہے۔ جس نے خلوص سے دل سے استغفار کیا اس کو بخش دیا جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے اپنا میزان باری کر لیا، اور جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا قیامت کے دن اس کی میں شفاعت کروں گا۔ تو گویا یہ ثابت ہوا کہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا ذریعہ درود پاک بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کس سے نصیب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کثرت درود پاک پڑھنے والے کو نصیب ہوگی۔ کو ایک بہت پیارا ایک ایمان افروز واقعہ سناتی ہوں۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو کوئی بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اس سے بھی یہ جملہ مکمل یقین کے ساتھ ضرور سناتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول و منظور ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کے جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس یہودی ہمسائے نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود پاک کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کر دیا جائے اور اسے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی کو اس بات سے مسلمان کی بہت غصہ آتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں اس کا دشمن ہو گیا تھا۔ پھر اس یہودی نے ایک سنار سے ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے پاس نہ ہو، کسی نے نہ بنائی ہو۔ سنار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا اور حال و احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی عادت دہرائی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول و منظور ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل ہی دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی ہے، کہ اب بہت جلد تم یہ
جملہ بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر جائیے، انگوٹھی میرے پاس امانت چھوڑ جائیے۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے، اور رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بلاخر اس نے انگوٹھی کو تلاش کر لیا اور اپنے ساتھ وہ انگوٹھی لے گیا، اور اگلے دن سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پر پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگے گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخو چلاؤں گا اور ہر جگہ اس کو بدنام کر دوں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ یہ درود پاک سے کام نہیں بنتا، اور یوں وہ اپنا یہ جملہ اور اپنی یہ دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس ندان کو کیا پتا تھا کہ درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی کچھ دنوں بعد واپس آ گیا اور سیدھا آتے ہی مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا آپ اطمینان سے بیٹھیے، آج درود پاک کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے شکار کے لیے ایک بہت مچھلی بڑی ہاتھ لگ گئی ہے، آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیے گا۔ پھر مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا، اور وہ مسلمان جلدی سے بھاگا، وہ اپنی بیوی کے پاس گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے، اور یہ بالکل ہو بہو ویسی ہی ہے جیسے ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ پر گیا جہاں اس نے پڑوسی یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی، انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے کر آیا اور آتے ہی کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول و منظور ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی انگوٹھی دیکھ کر آنکھیں حیرت سے باہر آ گئی، رنگ کالا اور پیلا پڑ گیا، ہونٹ کانپنے لگے، اور اس نے کہا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں بھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلیاں شکار کی وہ میں لایا تھا اس کے پیٹ سے مل گئی ہیں۔ معاملہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ پاک نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول و منظور ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر تک کانپتا رہا اور پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا کہ مجھے غسل کرنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ مسلمان نے اسے غسل کرنے کا طریقہ بتایا۔ وہ غسل کر کے آیا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی روتا بھی جا رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست اسے کلمہ پڑھا رہا تھا، اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی، تب اس نے اپنا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور پھر وہ بے ساختہ کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول و منظور ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے، اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ جل شانہ کی رضا و قرب کا موجب و سبب ہے۔ کثرت درود شریف کی برکت سے خطاؤں کا کفارہ اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی تمام امور کی کفایت ہو جاتی ہے، مال میں برکت اور حاجات پوری ہوتی ہے، فکر و تنگ دستی دور ہوتی ہے۔
اور درود شریف پڑھنے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس کی بدولت ہوا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت شریفہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ حق تعالی شان نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلات کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادتی مرتبے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے استغفار، اور مومنین کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں، باخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کی کہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم فرمایا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، بہت ایمان افروز واقعہ ہے، اور وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ہے۔ آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو پیارو اس کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کسی مدرسہ میں نہیں پڑھے، نہ ہی کسی درس نظامی کی تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واقعی میں نے کوئی علم و فاضل کا کورس نہیں کیا، لیکن فرمانے لگے کہ دنیا کی مجھے عزت دینا اور میرے کلام میں اثر اور میرے قلب و روح کی یہ تازگی، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت کی بدولت ہے۔ یہ سب تب ممکن ہوا جب میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا اور وہ ایئرپورٹ پر ملازم تھا، میں اس سے ملاقات کے لیے گیا تو آگے وہ تسبیح پر کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ پیر و مرشد نے کوئی وظیفہ دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس سمجھ میں یہی آیا کہ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور جب 1,00,000 مرتبہ میرا درود شریف مکمل ہوا تو میں نے رات کو ہوا میں دیکھا، ہوا میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک نالہ ہے پانی کا، اور اس میں سے گندا پانی بہہ رہا ہے۔ میں نے کوشش کر کے اس گندے نالے کو پار کر لیا، اور جب پار کر لیا تو اگلا منظر پھلدار حسین و جمیل باغ بہارا تھا، اور نالے کے اس پار کانٹے دار جھاڑیاں اور بڑا مشکل راستہ تھا۔
جب میں نے مڑ کر نالے کو دیکھا تو وہی نالا جو گندا نظر آ رہا تھا اور وہ صاف شفاف ہو چکا تھا۔ اس کے اندر سے ہیرے اور جواہرات اور پتھر بھی مجھے ایسے نظر آ رہے تھے کہ جیسے اس کے اوپر پانی بہہ ہی نہ رہا ہو۔ اور جب میں نے حواب سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ یہ حواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تم نے درود پاک کی منزل شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا حواب کی تعبیر یہ ہے کہ بیٹا جب آپ نالے کے اس پار تھے تو وہ آپ کی دنیا تھی جس میں جاڑیاں اور کانٹے دار اور بڑے مشکل راستے تھے، اور جب تم نے نالے کو دیکھا تو تمہارے وہ گندے اعمال تھے، اور جب تم نے وہ گندے اعمال کا راستہ چھوڑ کر وہ نالا عبور کر لیا تو جنت میں تھے، اور وہ ساری برکت تیرے درود پاک کی تھی۔ اور جو مڑ کر تم نے اپنا پہلے والا نالا دیکھا گندا، اور اب اس میں ہیرے اور جواہرات بھی صاف نظر آ رہے تھے، اور جب وہ تیرے گندے گناہ تھے وہ صاف و شفاف ہو کر سارے پاک نیکیاں بن کر بہنا شروع ہو گئے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ سنا، اس کا یہ خواب سنا، تو میں نے بھی یہ ٹھان لی کہ اے اقبال اب تیرے اندر درود کا اقبال ہونا چاہیے۔ اور جب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، جو ہی میرا درود پاک پڑھنا 1 کروڑ مرتبہ مکمل ہو گیا تو میرے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ صبح اٹھا تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھنا شروع کی، اور نعت لکھ کر جب میں نے علماء کو بھیجی تو علماء نے دیکھ کر کہا کہ ایسا تو کوئی عالم دین کائنات میں آیا ہی نہیں جس کی قلم نے یہ الفاظ لکھے ہوں۔ اے علامہ اقبال تم نے کس مدرسے سے سیکھا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا زمین پر کوئی مدرسہ نہیں ہے، پر زمین پر بیٹھ کر عرش والے پر درود پاک پڑھتا تھا، اور جب 1 کروڑ مرتبہ مکمل ہو گیا تو میری قلم جیسے اب خود لکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دماغ جیسے الفاظ ہیرے اور موتی بن کر اور ایسے جیسے اللہ کی طرف سے میرے دل میں اترتے ہیں۔ بس جو میں لکھتا گیا بہار آتی گئی، حالانہ کہ اولیاء اللہ نے مجھے علامہ کا خطاب دیا۔ بن پڑھے جو پڑھا دیا جاتا ہے وہ وظیفہ درود پاک ہے۔ اللہ پاک اپنا ہم سب پر فضل و کرم کرے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، جب بھی آپ خلوص دل سے نیت کریں اور اس پر عمل کریں تو ہر کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس آپ کا عمل نیت اور خلوص دل سے ہونا چاہیے۔ تو میرے پیاروں ہم سب بھی علامہ اقبال بن سکتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ دنیا سے اپنا چہرہ موڑ کر دین کی طرف کرنا پڑتا ہے، اور پھر دین سے گزر کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہے۔ جس کو وہ سفر نصیب ہو گیا وہ اس دنیا میں عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، ولی بھی ہے، غوث بھی ہے، دال بھی ہے، کتب بھی ہے، وہ سارے شعبے اور سارے عہدے اس کے سامنے پلیٹ میں رکھ کر پیش کیے جاتے ہیں۔ جو غلام مصطفیٰ بن جاتا ہے، کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے؟ درود پاک سب ہی افضل ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پڑھنے پر ہے کہ جو درود پاک پڑھ رہا ہے وہ کیسے درود پاک پڑھتا ہے۔ وہ جتنی محبت اور عقیدت سے درود پاک پڑھے گا، اس کے بعد درود پاک کا اتنا ہی اور جلدی اور اتنا ہی زیادہ فیض جاری ہوگا۔ لیکن پھر بھی درود پاک ایسے ہیں جو بہت ہی باکمال ہیں۔ کچھ درود پاک ایسے ہیں جو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرواتے ہیں۔ کچھ درود پاک دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں، لیکن ایک ایسا جو سب سے افضل ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود پاک ہے۔ اس کی فضیلت اور اثر و رموز 7ویں سمندر سے میٹھے ہیں اور 7 آسمان کے اوپر سے ہیں، اور یہ خاصیت صرف درود ابراہیمی کی ہے کہ شیاطین درود پاک نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی درود پاک پڑھنے والے کی اس عبادت میں دخل اندازی کر سکتے ہیں۔ درود پاک ہمیشہ عاشقین، متقین، صالحین پڑھتے ہیں۔
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، جس میں انسان اور نیک جنات دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اور جو شخص مستقل مزاج سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو نیک جنات اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے انس رکھتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اسے اپنا دوست بنا کر رکھتے ہیں۔ اور قبیلوں کی قبیلے جنات کی اس درود پاک پڑھنے والے کی محفل میں حاضری دیتے ہیں، کیونکہ جنات کو درود ابراہیمی سے بہت محبت اور انس ہے۔ اور جو انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے، جنات اس کی غلامی کو بخوشی قبول کرتے ہیں، اور جو اس بات کو سمجھ گیا وہ فلاح پا گیا، اور جو اس راز کو سمجھ گیا تو اس نے دنیا کو مسر کر لیا، اس نے دنیا کو تسخیر کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، وہ فرمانے لگی کہ میں تجھے ایک ایسا ہدیہ دوں جو میں نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور مرمت فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر درود کن الفاظ سے پڑھا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ حضرت حکیم طارق جگدائی صاحب ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے جنات نے بہت تنگ کر رکھا ہے، زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے، ہر طرح کا علاج کروا کے دیکھ لیا ہے، تمام وظائف پڑھ لیے ہیں، سارے عامل آزما لیے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ذرا سا بھی فرق پڑا ہو۔ اب تو عامل اور وظیفوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ پھر مزید وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہاں آپ کے پاس کوئی وظیفہ لینے نہیں آیا ہوں، کیونکہ میں اب کوئی وظیفہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، بس آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں، لہٰذا میرے لیے آپ دعا کر دیجئے، میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے ان جنات سے نجات دے دیں۔ تو حکیم صاحب نے یہ بات سن کر فرمایا کہ اچھا، میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں دیتا بننے کے لیے، بس ایک کام کیجیے گا، صرف اور صرف درود ابراہیم پڑھیے گا اور ثواب سمجھ کر ہی پڑھ لیجیے گا، اور کھلا پڑھتے رہیے، سارا دن پڑھتے رہو، جب یاد آئے تب پڑھتے رہو، اور جتنا زیادہ ہو سکے پڑھو، اپنے کام کاج کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ درود ابراہیم کا ورد جاری رکھو۔ کہتے ہیں یہ سن کر وہ شخص چلا گیا، اور پھر اس شخص نے کھلا پورا دن درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا، اور جب اسے یاد آیا اسے پڑھنا شروع کیا۔ اب درود شریف پڑھتے ہوئے اسے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ جنات نے اس پر حاضری دے دی اور کہنے لگے کہ اپنے مرشد سے کہو کہ درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، یعنی جو جنات ہیں وہ کہتے ہیں درود ابراہیمی ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا تم کچھ اور پڑھو، اور وہ آپ کا کچھ اور پڑھنے کے لیے بتائیں۔ بس وہ شخص روتا ہے اور حضرت صاحب کے پاس آ جاتا ہے اور کہنے لگا کہ جنات کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا اور کچھ پڑھنے کے لیے آپ بتا دیں۔ تو حضرت حکیم صاحب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اگر وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نیک جنات ہیں اور وہ شیاطین جنات میں سے نہیں ہیں۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی راز بات ہے، کیونکہ جو جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ تم کو تنگ بھی کرتے ہیں، حالانکہ نیک جنات انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، لہٰذا تم اس درود پاک کو پڑھتے رہو، وہ جنات خود حاضر ہو کر تم سے بات کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص درود ابراہیمی کھلا پڑھتا رہا اور جتنا زیادہ ہو سکتا تھا کھلا پڑھتا رہا۔ کہتے ہیں ایک روز دوبارہ جنات کی حاضری ہوئی تو شخص نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نیک جنات ہو، درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہو اور اس کے باوجود بھی ہمیں تنگ کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ جس نے تمہیں درود ابراہیمی پڑھنے کو بتایا ہے، ہمیں اس شخص سے ملنا چاہتے ہیں اور بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ شخص دوبارہ سے اپنے مرشد حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دو۔ تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ تم درود ابراہیمی پڑھو۔ اس شخص نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا۔ جب اس شخص نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا تو کچھ دیر بعد ہی اس شخص کی آواز بدلنا شروع ہو گئی اور آنکھیں سرخ ہو کر
اوپر کی طرف چڑھ گئی۔ جنات نے حاضری دی اور حضرت کو سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ آپ مخلوق خدا سے محبت کرنے والے ہو اور مخلوق خدا کی بہت خدمت بھی کرتے ہو۔ حضرت حکیم صاحب نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نیک جنات ہو کر بھی انسانوں کو تنگ کرتے ہو؟ تو وہ جنات کہنے لگے کہ اس نے اور اس کے تمام گھر والوں نے ہمیں بہت تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے گھر والے موسیقی سنتے ہیں، فلموں کی آواز سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، گانوں کی آواز سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی بھی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ گندے لوگ ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب فرمانے لگے کہ میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، بلکہ منت کرتا ہوں کہ آپ انہیں معاف کر دیجئے۔ تو وہ جنات کہنے لگے تو پھر آپ ہی انہیں سمجھا دیجئے گا کہ اگر یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ہم انہیں تنگ نہیں کرتے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ تم ان کا گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو وہ جنات کہنے لگے کہ باپ دادا کا گھر کون چھوڑ سکتا ہے؟ یہ جو کل کے مکین ہے، ہماری عمریں تو بہت 100 کی ہے، ہزاروں برس کی ہے، تو ہم اپنا کیوں ٹھکانہ تبدیل کریں؟ انہیں سمجھائیے کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، موسیقی کے آلات گھر سے باہر نکال پھینکیں اور کثرت سے درود ابراہیمی بھی پڑھا کریں۔ اور اگر یہ درود ابراہیمی کی محفل اپنے گھر سجانے لگ جاتے ہیں تو ہم ان کے دوست بن جائیں گے اور ان کے ہر کام میں ان کی مدد کیا کریں گے۔ حضرت حکیم صاحب نے فرمایا کہ درود ابراہیمی میں ایسا کیا راز ہے کہ اگر یہ شخص اور اس کے گھر والوں نے درود ابراہیمی پڑھا تو تم ان لوگوں کو چھوڑ دو گے اور ان کے کام میں ان کی مدد بھی کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود پاک ہے، اس کی فضیلت ساتوں زمین کے نیچے کی ہے اور ساتوں آسمان کے اوپر سے ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو ولایت کا ایک درجہ ملتا ہے، اور ہم جنات کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان ایک مرتبہ توجہ، محبت اور دھیان سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس سے ہم جنات کی کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ توجہ اور محبت اور ادب سے پڑھنا ہے۔ ایک تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، دماغ میں 100 طرح کی سوچیں ہوتی ہیں اور دھیان کہیں کا کہیں ہوتا ہے، اور زبان سے ہم درود پاک ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا فیض پھر اس طرح سے حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ درود پاک توجہ، دھیان اور ادب سے پڑھتے ہیں تو پھر بہت ہی فیض ملتا ہے اور بہت ہی زیادہ فیض ملتا ہے۔ اور جب ایک شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو جنات کی ہزاروں قبیلے اس کی محفل میں حاضر ہو کر اس کا درود پاک سنتے ہیں، پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنا دوست بنا کر اس کے سارے کام بخوشی کرتے ہیں، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور درود ابراہیمی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، یعنی ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، تو ساری کائنات اس شخص کے لیے مسر کر دی جاتی ہے اور وہ دنیا میں ہی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت تعالیٰ نے یہ سب سن کر اس شخص کو ضروری ہدایات سمجھائی اور درود ابراہیمی کو مضبوطی سے تھامنے کا کہا، اور یوں درود ابراہیمی کی برکت سے وہ جنات کی تکلیفوں سے نجات پا گیا۔ کہاں اتنے عمل کیے، وظائف کیے، عاملوں کے پاس گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور کہاں درود ابراہیمی کی بدولت، درود ابراہیمی کی برکت سے اپنی غلطی اور کوتاہی بھی سامنے آ گئی کہ کس وجہ سے انہیں تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اور درود ابراہیمی کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے اپنا کرم کیا کہ درود ابراہیمی کی برکت سے جنات ان کے دوست بن گئے، جنہیں اب تک تکلیفیں پہنچا رہے تھے اب ان کے دوست بن گئے۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی یہ بے ادبی نہ ہو، گھر کا ماحول ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ درود پاک پڑھتے ہو اور ان کو لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں ان کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ بعض اوقات ہم اچھے مال تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہماری لاپرواہی اور بے ادبی اور کوئی بے احتیاطی ہمارے مال خراب کر دیتی ہے۔ اس اچھے مال کا ہمیں اس طرح سے اچھے سے فیض نہیں ملتا جس طرح کہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ درود
پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں، تو ساتھ ساتھ وہ تمام ادب بھی ہمیں سکھائیں، ساتھ ساتھ وہ تمام احتیاطیں بھی ہمیں سکھا دیں جس کی وجہ سے درود پاک قبول ہو، برکتیں بھی ہوں، سکون بھی ملے، اور ساتھ ساتھ ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ درود پاک پڑھیے ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ۔ اور اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی جادو، جنات، اثرات بد، شیاطین یا کسی بھی قسم کا ساتھ ہے تو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے سے انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام بندشیں دور ہو جائیں گی، جادو ٹونا اور جادو ٹونے کی سرات اور بد نظر سے بھی نجات ملے گی، اور زندگی کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک شخص حج پر تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنے سفر کے دوران، حتیٰ کہ طواف کے دوران، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، جہاں بھی گئے وہ قدم نہیں اٹھاتا تھا کہ جب تک وہ ہر قدم پر درود پاک نہ پڑھ لیتا تھا، ہر قدم پر درود پاک پڑھتا تھا۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے اس چیز سے پوچھا کہ آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں کہ ہر قدم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، دوسرا قدم رکھتے نہیں جب تک درود پاک نہ پڑھ لیں، کیا آپ کسی حدیث یا کسی روایت جو شرعی علم ہے یا سند ہے یا کسی علم سند کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں میں علم شرعی کی سند کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ پوچھنے والے آپ کون ہیں؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ امام سفیان ثوری ہیں۔ ایسا جیسے کہ اتفاق سے حج پر ایک دوسرے سے ہم مل جاتے ہیں، ساتھی ایک ساتھ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم سفر ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ان کی بھی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے پوچھا کہ سفیان ثوری جو عراق کے ہیں، یعنی جو امام ہیں جلیل القدر؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں نے درود پاک ہر قدم پر پڑھنے کا وظیفہ اس وجہ سے شروع کیا ہے کہ میں 1 سال پہلے وقت میں اپنی والدہ کے ساتھ حج پر آیا تھا۔ میری والدہ نے مجھے کہا طواف کے بعد کہ میرے بیٹے، میری خواہش ہے کہ مجھے کعبۃ اللہ کے اندر داخل کرو، میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر عبادت کرنا چاہتی ہوں، دروازہ کھلا ہوگا، یا اس زمانے میں کھول دیتے تھے۔ میری والدہ نے خواہش کی، سو میں نے اپنی والدہ کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کے دروازے سے اندر داخل کیا۔ جو ہی کعبۃ اللہ کے اندر میری والدہ داخل ہوئی، ان کا پیٹ پھول گیا، متورم ہو گیا اور چہرہ سیاہ ہو گیا، اور اس حالت میں ان کے پاس میں پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ چہرہ متورم تھا، سوجا ہوا تھا، بالکل سیاہ ہو گیا تھا، اور پیٹ بھی پھول گیا تھا، اور قریب المرگ ان کی حالت ہو گئی تھی۔ میں پریشان ہو کر بیٹھ گیا، میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ پاک اب میں اس حالت میں اپنی والدہ کو لے کر کہاں جاؤں، اور کعبۃ اللہ سے باہر بھی نکالوں تو بڑی شرم ساری کی بات ہے، سب لوگ طواف کرنے والے کیا کہیں گے۔ اس قدر پریشانی میں تھا کہ اچانک سفید لباس پہنے ہوئے نورانی چہرے والے کے ساتھ وہ شخص اندر داخل ہوا، اور اندر آ کر اس شخص نے میری والدہ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، اور جب اشارہ کرنا تھا ان کا چہرہ روشن ہو گیا سفید نور کے ساتھ۔ پھر میری والدہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اس کا بدن جو پہلے سوجا ہوا تھا وہ سوجن بالکل ختم ہو گئی، اور وہ بالکل نارمل ہو گئی، اور اس طرح ان کی مرض بھی ختم ہوگی، اور وہ شفا یاب اور صحت مند ہوگی۔ اور جب میری والدہ صحت مند ہوگی تو وہ جانے لگے، نورانی چہرے والے صحت یاب کر کے میری والدہ کے چہرے کو منور روشن کر کے ان کے ورم کو دور کر کے جانے لگے، تو میں آگے دوڑ کر آیا، اے میرے غم اور پریشانی اور مصیبت کو ختم کرنے والے، آپ ہیں کون؟ بتائیے تو صحیح۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تیرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اس کی والدہ کی عادت کیا تھی؟ اس کی والدہ کثرت سے درود پاک، درود السلام پڑھا کرتی تھی۔ اس کے دیگر اعمال کی وجہ سے وہ گرفت میں آ گئی، قریب تھا کہ وہ مر جاتی، ایسی حالت میں رہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت درود پاک پڑھنے کا صلہ آ کر عطا فرمایا۔
اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اتنا بڑا کرم کر دیا ہے، تو مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے کہ میں کیا کروں زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے، اے میرے امتی، ایک ہی نصیحت ہے کہ جس قدر ہو سکے درود پاک پڑھنا، کہ کوئی قدم نہ رکھنا، نہ اٹھانا جب تک مجھ پر درود السلام نہ پڑھ لو۔ اس دن سے میں ہر قدم پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھتا ہوں۔ یہ وظیفہ مجھے میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ساری باتوں میں سب سے بڑھ کر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ درود پاک ہے۔ میرے پیاروں، یاد رکھیے، صرف درود پاک دل سے محبت سے زبان ہلا کر پڑھنا ہے، تسبیح کا دانہ گرانا ہے، لب ہلانا ہے، مگر پڑھنا ہے۔ الفاظ درود پاک کی قبول و منظور ہوتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا ذکر ہے جس نے لب ہلا کر بھی پڑھ لیا، وہ نیچے بھی نہیں اترا، اس کا بھی درود پاک قبول ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس کا راز معلوم بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ لب ہلائے اور کلمات پڑھے اور من میں اتنا نہیں اترے، لبوں سے پڑھ دیا، تو میں نے کہا کہ وہ بھی قبول ہو گیا۔ درود پاک کا ورد ہوتا ہی قبول و منظور ہے۔ درود پاک کسی کا بھی رد ہوتا ہی نہیں، باقی ہر عبادت رد ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی حج کرے، قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے۔ عمرہ کرے، قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمرہ قبول ہو گیا ہے۔ روزہ رکھے، نماز پڑھے، خیرات کریں، صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، ہرگز 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 وہ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا یہ عمل قبول ہو گیا ہے۔ صرف ایک عمل ایسا ہے اور وہ عمل ہے درود پاک۔ جو درود پاک پڑھے گا، گارنٹی ہے اس کی کہ یہ قبول ہوتا ہے۔ اب اس کا راز سمجھنا چاہتے ہیں تو بڑا آسان ہے، ایک راز میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بس اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے راز ہیں، مگر ایک سادہ سا راز ہے جو میں آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گا اور بولے گا بھی نہیں۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ درود پاک رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے لفظ کیا ہوتے ہیں؟ درود پاک شروع کس سے ہوتا ہے کہ اے اللہ، تو ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ درود پاک کے پہلے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اللہم۔ درود پاک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم، اے اللہ۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، یا ہم درود پاک پڑھتے ہیں نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ نماز میں کہتے ہیں اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جس سے وہاں ہم ہیں، مگر درود پاک میں اللہ نے آپ کو، میں کو، ہم کو، ساروں کو نکال دیا ہے۔ آپ سارے درود پاک میں اول سے آخر تک پڑھیں، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں میں اور ہم اور تم آئیں، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آئیں۔ اور یہ جو عمل رد ہوتے ہیں یا یہ جو عمل قبول نہیں ہوتے ہیں، یہ میں ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کون سی شے ہے جو انہیں قبول ہونے سے روکتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ میں ہی ہے۔ وہ میں ہی ایسی چیز ہے جو کسی بھی عمل کو قبول ہونے سے روکتی ہے۔ اپنے محبوب پر درود پاک کے عمل میں توجہ سے سنیے گا میرے پیاروں، غور سے سنیے گا۔ اپنے محبوب پر درود پاک کے عمل میں سے اللہ پاک نے میں کو خود نکال دیا ہے۔ جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ ہے ہی نہیں اس میں۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ ہے ہی نہیں اس میں، اس میں ہے ہی نہیں۔ ان کی باتوں سے دل نہیں بھرتا، ان کی باتوں سے دل نہیں بھرتا، پھر تذکرہ کرو حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور نصرت نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔
سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی ہر دعا قبول و منظور ہوتی ہے۔ درود پاک ایک انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے، حد سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا مرنے سے پہلے اپنا محل جنت میں دیکھ لے گا۔ فرمان مصطفیٰ ہے، بے شک تمہارے نام و شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ پر پہنچتا ہے۔ تو میرے پیاروں، چلو آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر کہ ہم درود پاک دل سے، محبت سے، عقیدت سے، ادب سے ہم روزانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجیں گے۔ ان سے اپنی محبت کا اظہار درود پاک، درود السلام بھیج کر کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم توجہ، لگن اور دھیان سے پڑھیں گے تو ہمیں بھی درود پاک پڑھنے سے دیدار مصطفیٰ ہوگا اور ہماری بھی ساری مشکلات اور پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش کر ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ کیونکہ درود پاک کا بھی رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ درود پاک کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا۔ درود پاک پڑھنے والا ہمیشہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو دل سے، محبت سے، عقیدت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کیا تھی؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند تھی کہ میری امت مجھ پہ درود پڑھے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر ہم کیوں کنجوسی کریں اللہ کے نبی پر درود بھیجنے میں؟ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ جب بھی موقع ملے، بیٹھے ہیں، کسی حالت میں ہیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہ آپ کی گناہ معاف کر دے، آپ کے حالات بگڑے ہوئے ہوں تو سنور جائیں۔ صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آنکھ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح، تکبیر، تحمیل اور تحلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف پڑھنے میں گزار دیتا۔ تو ہمیں بھی درود شریف کم از کم دن میں 100 مرتبہ صبح فجر کے ٹائم اور 100 مرتبہ شام کے ٹائم پڑھنا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے دل کو غذا پہنچ جائے گی، اور جب ہمارے دل کو روحانیت کی غذا پہنچ جائے گی تو ہمیں سکون نصیب ہوگا، ہمارے اندر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے اندر جو بے چینیاں ہیں، جو بے تابیاں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی اور سکون ہمارے اندر رہے گا۔ میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سناتی ہوں۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والی بچی، ایک مرتبہ حضرت شیخ محمد سلیمان رحمت اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے کنویں پر گئے، مگر اس سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز پاس نہ تھی۔ شیخ پریشان تھے کہ کیا کروں۔ اتنے میں ایک اونچے مکان سے بچی نے دیکھا تو کہنے لگی، یا شیخ، آپ وہی ہیں نا جن کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے، اس کے باوجود بھی آپ پریشان ہیں کہ کنویں سے پانی کس طرح نکالوں۔ پھر اس بچی نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی کہ تھوک ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ کناروں سے نکل کر زمین پر بہنے لگا۔ شیخ نے وضو کیا اور اس بچے سے کہنے لگے کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟
اس بچی نے جواب دیا، میرے پیاروں غور سے سنو، اس بچی نے جواب دیا کہ میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں۔ فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آنکھ کو اتنی جلدی نہیں بجاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلاموں کو زاد کرنے سے افضل ہے۔ فرمان سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے کہ تم اپنی مجالس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر راستہ کرو۔ اسی طرح فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ اسی طرح فرمان سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے۔ فرمان سیدنا عبداللہ ابن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہما ہے کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ کریم اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو درود پاک کے بارے میں بتاؤں گی کہ اللہ کریم کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کی شفاعت کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنا گناہوں کو بخشش کا باعث ہے۔ درود شریف کے ذریعے اللہ پاک بندے کے غموں کو دور کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے باعث بندہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرے گا۔ درود شریف تنگ دست کے لیے صدقہ کے لیے قائم مقام ہے۔ درود شریف قضائے حاجات کا ذریعہ ہے۔ درود شریف اللہ پاک کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کا باعث ہے۔ درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے۔ درود شریف بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ بندے کو موت سے پہلے درود شریف پڑھنے والے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنا قیامت کے خطرات سے نجات کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ درود شریف مجلس کی پاکیزگی کا باعث ہے اور قیامت کے دن یہ مجلس باعث حسرت نہیں ہوگی۔ درود شریف پڑھنے سے فقر تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پل صراط پر بندے کی روشنی میں اضافے کا باعث ہے۔ درود شریف کے ذریعے بندہ ظلم و جفا سے نکل جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو اس عمل کی وجہ سے اس کی ذات، عمل، عمر اور بہتری کے اسباب میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ درود شریف محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دائمی محبت اور اس میں زیادت کا سبب ہے، اور یہ محبت ایمانی عقود میں سے ہے جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا بندے کی ہدایت اور اس کی زندہ دلی کا سبب ہے، کیونکہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اور آپ کا ذکر کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے۔
درود شریف پڑھنے والے کا یہ اعزاز بھی ہے کہ سلطان انعام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پر نام اس کا نام پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے۔ درود شریف پلسرات پر ثابت قدمی اور سلامتی کے ساتھ گزرنے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔